العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور معطر سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ معتبر ترین اور مطہر اور پاکیزہ آیات کلام الہی کے 76ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الدہر کی 3 ابتدائی اور آغاز کی مسلسل اور اہم عظیم ترین آیات ہیں۔ ان آیات کے حوالے سے کائنات کے پروردگار نے عظمت انسانی اور تخلیق بشریت پر گفتگو فرمائی، یعنی عالم انسانیت اور جہان بشریت کشور آدمیت کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم نے انسان کو کتنا اہم، کتنا معزز، کتنا باوقار اور کتنا معتبر بنا کے پیدا کیا۔ انسان کو ہم نے اس کائنات کی زینت بنایا، تخلیق کی رونق بنایا، خلقت کی آبرو بنایا اور موجودات کا مرکز بنایا۔ ساری کائنات ہم نے انسان ہی کے لیے بنائی، انسان ہی کے لیے کریٹ کی، انسان ہی کے لیے ہم نے اس کو وجود کا لباس پہنایا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات عظمت انسانی کے ارد گرد گھومنے والی حقیقت کا نام ہے۔ یہ موجودات اور یہ جتنا بھی کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے اور جو ماورائے نظر ہے وہ سب انسان کے لیے بنایا، انسان کے لیے خلق کیا، انسان کے لیے اللہ نے مہیا اور آمادہ کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی 29ویں آیت میں اللہ نے اس کو ذرا اور مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے سبجیکٹ کو اور کلیئر کرتے ہوئے اعلان کیا، اناؤنسمنٹ کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم
هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسانوں جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ لکم یہ لام ریزن کا ہے، سبب کا ہے، انتفاع کا ہے، ہم نے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ لکم فار یو، تمہارے لیے پیدا کیا۔ زمین کے اندر جو بھی کچھ ہے آپ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ یہ آیت بہت چھوٹی ہے، الفاظ بڑے اس کے اندر محدود ہے، لیمیٹیڈ ہے، اس کا دائرہ بہت تنگ ہے، ایک چھوٹا سا سینٹینس ہے، آیت ہے، مگر اس کی اگر آپ وسعتوں کو دیکھیں، کیپیسٹی کو دیکھیں، اس کے پھیلاؤ کو دیکھیں اور اس کے پیغام کی لامحدودیت کو دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا اور بلاغت قرآنی پر آپ کو حیرت ہوگی، فصاحت کلام پروردگار پر آپ کو عجبہ ہوگا۔ یہ زمین ہے، ہو سکتا ہے جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ، طالب علم، کوئی متعلم اپنی معلومات کا، اپنی نالج کا، اپنی عقل کا، اپنے وژڈم کا اور اپنے شعور کا، اپنے احساس کا، اپنی خرد کا اور اپنے خود تیز نظری کا پیمانہ ڈال کر، فیتہ ڈال کر اس کا میجرمنٹ کرے، اس کا حدود اربع بتائے، اس کا اسپائر بتائے کہ زمین اتنے کلو میٹر ورگ میں پھیلی ہوئی ہے، مگر یہ کون بتائے کہ زمین کے شکم میں کیا کیا ہے، زمین کے بدن میں کیا کیا ہے، زمین کے پیٹ میں کیا کیا ہے، زمین کے اندر کیا کیا حقیقت ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا موجودات اس کے اندر بنا لیے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائے، ارے بھائی دیکھیے آپ، کوئلہ زمین کے اندر، پتھر زمین کے اندر، تانبا زمین کے اندر، پیتل زمین کے اندر، لوہا زمین کے اندر، سونا زمین کے اندر، چاندی زمین کے اندر، آکسیجن زمین کے اندر، پیٹرول زمین کے اندر، ڈیزل زمین کے اندر، تیل زمین کے اندر، ساری چیزیں، یعنی ہمارا فوڈ، ہماری غذا اور ہماری زندگی کے اسباب، وسائل، سورسز سب زمین کے اندر۔ اور کمال یہ ہے کہ ہمارا اتنا گہرا اور اٹوٹ رشتہ زمین سے ہے کہ ہم آئے بھی زمین سے ہیں، چلے بھی زمین میں جائیں گے اور قیامت میں اٹھائے بھی زمین سے جائیں گے۔ کتنا مضبوط، مستحکم، اسٹرانگ اور سالڈ ریلیشن ہے ہمارا زمین سے۔ اب کون بتائے؟ توجہ چاہنا۔ اچھا، اللہ جانتا تھا کہ زمین کی وسعتوں میں یہ گم شدہ چیزیں، یہ ودیعت کی ہوئی چیزیں، یہ اسٹور شدہ چیزیں، یہ ذخیرہ شدہ چیزیں، یہ خزانہ کی ہوئی اشیاء جتنی بھی ہیں، یہ انسان کو قادر نہیں کر پائے گی، یہ انسان کو مطمئن نہیں کر پائے گی۔ انسان کا وہ جذبہ جو اس کو اور کی طرف لے جاتا ہے، اور توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا قدم کسی نعمت پر رک نہیں جاتا۔ ایک نعمت ملی، دوسری نعمت اور، دوسری نعمت ملی، تیسری نعمت اور، یعنی اس کی خواہشوں کا سفر جاری ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس کی آرزوؤں کی جرنی بلا بریک کے جاری ہے، کہیں رکتی ہی نہیں، اسٹاپ ہوتی ہی نہیں۔ اس کی نظریں اوپر کی طرف ہے، اور ستارے تک چلا جاؤ، چاند تک چلا جاؤ، اسپیس پہ چلا جاؤ، خلا میں چلا جاؤ، عرش پہ چلا جاؤ، فضاؤں میں چلا جاؤ، ہواؤں میں چلا جاؤ، گھٹاؤں میں چلا جاؤ، کہیں رکتا ہے قدم؟ آؤ، یہی آگ کا جذبہ ہے جو انسان کو فرعون بنا دیتا ہے۔ خواہشات کا پھیلاؤ اور تمناؤں کا بے ہنگم ہونا اور آرزوؤں کا اتنا زیادہ غلط سمت میں جانا، خدا فرمائے یہ بکرار، یہ انتشار، یہی انسان کو بغاوت پہ آمادہ کرتا ہے، سرکشی پہ آمادہ کرتا ہے، یہی شیطان بناتا ہے، یہی نمرود بناتا ہے، یہی فرعون بناتا ہے۔ اور کریے گا، اب اللہ جانتا تھا کہ اسلام کی نگاہیں، اسلام کا دور نظر، اسلام کی خواہش، اس کی کمن زمین تک نہیں ٹھہرے گی، یہ آسمانوں تک جائے گا۔ تو قرآن مجید کا سورہ جاثیہ 44واں سورہ اور 38ویں آیت، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، اے انسانوں جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ توجہ چاہنا، یعنی زمین میں جو کچھ تھا
وہ بھی انسان کے لیے، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی انسان کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے، انتفاع کے لیے ہے، پروفٹ کے لیے ہے۔ انسان اپنا خادم بنائے، اپنی ضرورتیں پوری کرے، اپنے یوز میں لائے، اپنے استعمال میں لائے، اپنی زندگی کو سنوارے، اپنی حیات کو نکھارے، اپنے کردار کو جگمگ کرے۔ یہ ساری کائنات جو ہے آپ سمجھے، زمین سے لے کے آسمان تک، عرش سے لے کے تحت الثری تک، ہر موجودات میں یہی کیفیت نظر آئی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر چیز کی پیشانی پر لکڑ تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، سمندر تمہارے لیے، پہاڑ تمہارے لیے، سبزات تمہارے لیے، چمنزار تمہارے لیے، یہ پھول کلیاں چہکنے والی یہ سب تمہارے لیے، یہ چہچانے والے طیور تمہارے لیے، یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ آکسیجن، یہ جنت عدن، یہ جنت ماوا، یہ جنت نعیم، یہ جنت فردوس، یہ جنت عالیہ، یہ جنت خلد، یہ جنت علم، یہ طوبہ، یہ کوثر، یہ سلسبیل، یہ حورے، یہ ملک، یہ غلمان، یہ فلک، سب تمہارے لیے ہے۔ توجہ چاہنا، ہر چیز پر کیا لکھا ہے؟ ہر چیز کی پیشانی پر۔ اگر آپ کو کسی چیز کا نام نہ معلوم ہو، حقیقت نہ معلوم ہو، تو بس اتنا جاننا ضروری ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ ہر شے کی پیشانی پر، موجودات کے ہر جز پر، ہر بات پر، ہر حصے پر اللہ نے اپنے قلم قدرت سے اور قلم مشیت سے لکھ دیا ہے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور جب ساری کائنات کو تمہارے لیے بنا چکا، پھر تمہیں مایوس نہیں چھوڑا، تمہارے فانوس ذہن میں عقل کا چراغ روشن کیا، خرد کی شمع جلائی، تاکہ اس کی روشنی میں کبھی تو اجالے میں، تنویر میں، ضیاء میں، لائٹ میں یہ تو سوچے انسان کہ جب ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے تو تجھے کس کے لیے بنایا ہے؟ سلمان کا محمد ایک ذرا مجلس سننے والی سلمان پڑھ دیجیے۔ کچھ گزارشات، کچھ معروضات اور کچھ افکار و نظریات آیات قرآن کی بنیاد پر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ تو انسان کو کس کے لیے بنایا؟ کہ ساری کائنات تو لکھو تمہارے لیے، تم کس کے لیے؟ کیا تمہیں بیکار بنایا؟ غیبت کرنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، حسد کرنے کے لیے، جلسی کے لیے، اناد کے لیے، تبرد کے لیے، تفرد کے لیے، بغاوت کے لیے، سرکشی کے لیے، عبادتیں چھوڑنے کے لیے، کہے کے لیے، والدین سے گستاخی کے لیے، دوستوں سے بے رخی کے لیے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرنے کے لیے، کہے کے لیے بنایا؟ غور کرو اپنے وجود میں، جب ساری کائنات تمہیں بنا، تمہارے لیے بنائی ہے تو تمہیں بے مقصد نہیں بنایا، تمہارا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی سبب ہے، کوئی منصوبہ ہے اللہ کا، کوئی اسکیم ہے، کوئی پروگرام ہے، اور بہت بڑا پروگرام ہے اللہ کا انسان کو بنانے کے پیچھے۔ اب کیا ہے صاحب؟ سنیے سورہ زاریات، قرآن مجید کا 51واں سورہ 51 آیت نمبر 56 56 ارشاد ہوا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تم سب کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ذرا توجہ کریں، فیصلہ لیجئے گا، رزلٹ آپ ذرا سا کشید کیجئے گا ان تراکیب سے۔ یہ میں سامنے آپ کے پڑھ رہا ہوں، ان سے آپ سمرہ نکالیں، نتیجہ نکالیں، رزلٹ نکالیں۔ پیغام کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ لے یعبدون، عبادت کے لیے انسان پیدا ہوا، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب دو لفظیں ہیں جو ہمیں یہاں پر مطمئن کرتی ہے، ساری کائنات بنی انسان کی خدمت کے لیے، انسان بنا اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور جو ایک طرف خدمت کا فارمولہ اور ایک طرف عبادت کا پروگرام، ساری کائنات کو کہے کے لیے بنایا؟ انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان کو کس کے لیے بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اب نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے عزیزوں کہ جو انسان اللہ کی جتنی عبادت کرے گا، کائنات کی چیزیں اس کی اتنی خدمت کریں گی۔
جتنا جتنا عبادت کا ریشو بڑھے گا، اسپیڈ بڑھے گی، رفتار بڑھے گی، تعداد بڑھے گی، مقدار بڑھے گی، سلیقہ بڑھے گا، ادب بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا، حوصلہ بڑھے گا، اقدام بڑھے گا، اتنا اتنا کائنات کی چیزیں انسان کی خدمت کریں گی۔ تو جو جانو ہم نے ساری کائنات کو بنائی تمہاری خدمت کے لیے، مگر مشروط کر دیا، کنڈیشنل کر دیا کہ ہماری عبادت کرو تو کائنات کی چیزیں تمہاری خدمت کریں گی۔ اب ہمیں نہیں پتا کس نے کتنی عبادت کی، ہم نے تو جن کا دامن پکڑا ان کی عبادت کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اس شان سے عبادت کی ہے کہ کائنات ان کی خاطر ہو گئی۔ اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا، اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، چاہا تو ستارہ میں ہوئی میں اتر آیا۔ لوگ کہتے ہیں سورج پلٹانا علی کا معجزہ ہے، چاند ٹکڑے کرنا سرکار دو عالم کا معجزہ ہے، ستارہ جوہری پہ اتارنا بی بی زہرا کا معجزہ ہے۔ توجہ چاہو، مباہلے میں پہاڑوں کا چلانے کا اعلان حسنین کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ عبادت کی خدمت کا صلہ ہے۔ بچوں کے نام سلمان پڑھے محمد والے بہت ڈیپ اور گہرائی میں جانا اپنی مجلس کو، اپنے بیان کو قتل کرنے کے مترادف ہوگا۔ میں سامنے کی بات ہے کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جتنا جتنا عبادت کرتے جاؤ اتنا اتنا کائنات قدموں میں جھکتی جائے گی، خدمت کے لیے آمادہ ہوتی جائے گی۔ جو چاہو گے وہ ہوتا چلا جائے گا۔ کہ شان سے عبادت کی اہل بیت علیہ السلام نے کہ قادر مطلق کو کہنا پڑا، اور ہم جتنی بھی عبادت کر لیں عبادت گزار رہیں گے، شریک مشیت پروردگار نہیں ہو سکتے۔ اور جو چاہنا لیکن نہ جانے اس خاندان نے کس شان کی عبادت کی کہ اللہ نے مشیت نے توحید نے جھوم کے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اہل بیت آپ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے لیے جو ہے صاحب کہ وہ آپ چاہتے ہی نہیں کچھ، آپ کی چاہت ذاتی نہیں ہے، آپ کا انٹینشن پرسنل نہیں ہے۔ اور کہیے گا ہم جو چاہتے ہیں وہ تم چاہتے ہو۔ اچھا آیت میں یہ بھی نہیں کہ جو تم چاہتے وہ ہم چاہتے ہیں، نہیں، پہلے انکار کیا وَمَا تَشَاءُونَ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں، کچھ چاہتے ہی نہیں۔ تمہاری آرزو، تمنا، سوچنا، نیت، انٹینشن، خیال، ارادہ ہے ہی نہیں، نتھنگ، کچھ نہیں ہے۔ توجہ کرو، اس تجرد کو، اس منزل کو آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ کیا کہا ہے نبات کے لیے؟ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بس وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب خبردار اہل بیت کے کسی اقدام پر اعتراض نہ کرنا، ورنہ اللہ تو براہ راست اعتراض ہوگا۔ اب یہ نہ کہنا حسین نے جنگ کیوں کی ہے، حسن نے سلو کیوں کی ہے۔ یہ نہ جنگ ہے نہ سلو ہے، سلمان پڑھے گا کو دعانے والا الہی کا اظہار ہے۔ اب دیکھئے عجیب و غریب فکر کی طرف قرآن نے ذہن انسانی کو موڑا ہے۔ کیسے کہا؟ اب کہتا ہے حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ حل سوالیہ استفہام ہے، اللہ پوچھ رہا ہے کائنات سے، حل کیا ایسا کبھی ہوا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے، ایسا ممکن ہے تمہاری سوچ، تمہارا خیال کہیں غلط سمت میں تو نہیں جا رہا؟ حَلَ تَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا۔ کیا انسان پر کوئی وقت ایسا آیا ہے جب وہ قابل ذکر نہ رہا ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پوچھ رہا ہے اللہ۔ الانسان ایک خاص انسان، ایک مخصوص انسان، سارے انسانوں کی بات نہیں، بارگاہ الہی کا کوئی منفرد انسان ہے جس کی شان یہ ہے کہ کچھ نہ تھا مگر اس کا تذکرہ تھا، اس کا ذکر تھا۔
اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان پہ ایسی گھڑی، ایسی ساتھ، ایسا ٹائم، ایسا وقت، ایسا زمانہ، ایسا پیریڈ، ایسا لہجہ، ایسا لمحہ، ایسا سیکنڈ، ایسا منٹ کوئی آیا ہے جب ہماری بارگاہ میں اس کا ذکر نہ ہوا ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے، ہم نے ذکر کیا ہے، خود ہم نے ذکر کیا، آسمان نہ تھا اس کا ذکر تھا، زمین نہیں تھی اس کا ذکر تھا۔ آپ کہیں گے اللہ نے کیسے ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ کے 10,000 نام ہیں، بہت سارے نام ہیں، اللہ ہے، معبود ہے، موجود ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، جبار ہے، قہار ہے، لطیف ہے، کریم ہے، عظیم ہے، عالم ہے، علیم ہے، اللہ ہے، شاہد ہے، شہید ہے، مشہود ہے، متکبر ہے، محمد ہے، یہ سارے اللہ کے نام ہے نا؟ 10,000 نام ہے، ان میں ایک نام ہے ذاکر، یعنی ذکر کرنے والا۔ جب سے اللہ ہے، ذاکر ہے، تو بتاؤ کس کا ذکر کیا جو ذاکر بنا؟ اچھا، کوئی تو ذکر تھا پیش نظر پروردگار کہ جس کو انجام دے کے وہ ذاکر بن رہا تھا۔ شاید میرا جملہ آپ کے ذہنوں سے متصل نہیں ہو سکا، یا آپ نے اس لائق نہ سمجھا ہو کہ سماعت کا وقار اس کو دے۔ اللہ ذاکر کیسے بنا؟ کیسے بنا ذاکر؟ اور اس کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ وہ ذکر کرتا تھا، کس کا ذکر کرتا تھا؟ اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ اب ایک چھوٹی سی بات سمجھئے، کیسے ذکر کیا اللہ نے؟ اس ذکر کو پریکٹیکل کر کے بتایا، خالی تھیوری نہیں ہے، فارمولا نہیں ہے، خاکہ نہیں ہے، عملی جامہ بنایا۔ ذرا سمجھئے، جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنانے سے قبل ایک اناؤنسمنٹ کیا، ایک اعلان کیا، ایک اظہار کیا۔ آپ قرآن پڑھیں، یہ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 30 ارشاد ہوا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ خلافت والی آیت سب کو یاد ہے۔ اللہ فرمائے اتنی عظمت ہے، اتنی زبردست ہے یہ آیت کہ ہماری ملت کا تو بچہ بھی جانتا ہے، اور شاید ہر ذاکر پڑھتا بھی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ جائل جان سے بنا، میں بنانے والا ہوں، ایک اسسٹنٹ، ایک جانشین، ایک قائم مقام، ایک کائنات کا ذمہ دار، اور جو کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے بنانے والا، ان فیچر مستقبل میں بناؤں گا، ابھی نہیں بناؤں گا۔ بنانے کا اعلان کیا، ذرا توجہ، آدم کی تخلیق اور ہے اور اعلان تخلیق اور ہے۔ دونوں میں فرق کیجئے، مولانا مولانا فرما گیا، غور کرے، اعلان اناؤنسمنٹ نہ ہے، بشارت اور ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ میں بناؤں گا۔ کب بنائے گا؟ اب تفسیر پڑھیے تو حیرت ہوگی۔ آدم کو خلق کرنے سے پہلے، کریٹ کرنے سے پہلے، وجود دینے سے 14,000 سال پہلے اعلان کیا۔ اعلان 14,000 سال پہلے، اور تخلیق 14,000 سال کے بعد۔ کیا محسوس نہیں کر رہے آپ؟ اللہ فرمائے کیا وہ ہے؟ کیا پہلو ایک جاہل ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ ارے بھائی جب آدم کو پیدا کرنا ہو کر لے گا، اسی وقت فرشتوں سے کہنا کرو سجدہ، وہ تو انتظار گزارے سجدے میں گر پڑیں گے۔ یہ 14,000 سال پہلے سے۔ اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نارملیس تھے یا لائٹیئر نورانی سال تھے، یا یہی معمولات پر مبنی سال کے جو 365 دن کا ہوتا ہے، وہاں ایک دن 50,000 برس کا ہے۔ کون سے سال تھے؟ یہ تحقیق طلب ہے، ریسرچ طلب ہے، کون سے کہ بھائی وہ 14,000 سال۔ چلو یہی مان لے دنیاوی سال، تو 14,000 سال کے بعد بنائے گا، وجود دے گا، ہستی دے گا، آدم کو کریٹ کرے گا، مخلوق کرے گا، اور اعلان کب کیا؟ 14,000 سال پہلے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ قرآن میں اپنی سنت لکھنا چاہتا ہے کہ ہم جب بھی رہبر کو بھیجیں گے پہلے انتظار کرائیں گے۔ اتنی سنجیدگی فرشتوں میں بھی نہیں تھی۔ سنیے بات کے بعد چہرہ نظر آیا ہے، اتنی سنجیدگی آپ
اعلان خلافت پہ تو فرشتوں میں بھی اتنی سنجیدگی نہیں، وہ بھی کون پڑے تھے؟ اور کہیے تو 14,000 سال پہلا رہبر آئے گا 14,000 سال کے بعد، اور انتظار کب کر آیا؟ 14,000 سال پہلے۔ ہم جیسے گناہگاروں سے نہیں، معصوم فرشتوں سے جو سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے، تب ان کے ذہن میں شدت انتظار ڈال دی، تو جو چاہو فکر انتظار ڈال دی، تھنکنگ آف ویٹنگ، یعنی انتظار کر رہا۔ جو فرشتہ سجدہ کر رہا وہ بھی سوچ رہا ہے اللہ کا خلیفہ آئے گا، اللہ کا خلیفہ آئے گا، اللہ کا خلیفہ آئے گا۔ اب ہمارے اوپر اعتراض نہ کرنے کی سوال، جو اللہ پہلے رہبر کے لیے فرشتوں سے 14,000 برس انتظار کرا سکتا ہے، وہ اگر ہم شیعوں سے آخری امام کے لیے سلام کرنے ہاں، یہاں پر ایک آبجیکشن، ایک اعتراض، ایک الجھن، ایک تشویش، ایک اسٹرائک، خلش جو ذہن میں پیدا ہوتی ہے، مودریشن، ٹینشن، جس کو عام مسلمان کہتے ہیں ٹینشن، یہ مودریشن ہے۔ یہ عجیب بات ہے صاحب، یہ قوم ایک ذات گرامی کے انتظار میں زندگی گزار رہی ہے، جسے کبھی دیکھا بھی نہیں، جس کے کبھی زیارت بھی نہیں کی، ملاقات بھی نہیں کی، کوئی میٹنگ بھی نہیں ہوئی، اور بس ایک عقیدہ بنا لیا 1400 سال سے انتظار کر رہے ہیں، اور اپنا تن من دھن عقیدہ ایمان خاندان اولاد ذریت مال متاع پراپرٹی سب اسی کا صدقہ سمجھتے۔ بتائیے کوئی دکھ ہے؟ اتنے دن تک کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ میں ذرا سا ہٹ گیا ہوں اپنی بات سے، ذکر پہ بات کر رہا تھا، وہ ذرا آپ کے ذہن میں کلیئر کر دو، آپ سے سند لے لوں۔ اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ کس کا ذکر کیا؟ جب کہ میں خلیفہ بناؤں گا، اور بناؤں گا تو فیوچر میں، مستقبل میں، آنے والے زمانے میں۔ یہاں پر فرشتوں سے رہا نہ گیا۔ فرشتے وہ مخلوق ہے جو نفس نہیں رکھتے، خواہشات کا مرکز نفس ہے، تمناؤں کی آماجگاہ نفس ہے، ساری چیزیں نفس سے پیدا ہوتی۔ چاہت ہمارے پاس نفس ہے نا، ہمارے یہاں ساری چیزیں ہیں نا، ٹھنڈا ہے، فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، وہ تو عین اطاعت ہے، فرما برداری۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کہتا وہی کرتے، توجہ ہے نا، ملاحظہ کریں آپ، بے نفس فرشتوں سے بھی اعلان خلافت کے موقع پر خاموش نہ رہا گیا۔ بے نفس بول پڑے، مجھے نہیں پتا آپ کہاں ہوں گے، بے نفس بول پڑے، جن کی ذات میں کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی فالٹ، کوئی ڈیفیکٹ ہے، مکمل اطاعت، اللہ کے فرما بردار، نفس ہے ہی نہیں، عبادت سے جن کو سرے منہ فرصت نہیں، وہ فرشتے نفس سے خالی، مگر خلافت پر چوک پڑے، بول پڑے، آبجیکشن کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں بعد رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر رسول علی کو اپنی جانشینی دے گئے تھے تو دوسرے اس کے اوپر سامنے آ جاتے؟ ارے بھیا نفس کھانا ان کے پاس، کہنا چاہتا ہوں یہ تو ایسی پوسٹ ہے یہ نفسوں کے بھی اوپر پانی آ جاتا ہے، اور کریں آپ چلیے اس بات پہ بھی نہیں، دل آزاری ہمارا مقصد یا کسی کو تذ کرنا، حکم کرنا نہیں ہوتا، مجلس میں کچھ پہ بات پہنچ جائے۔ اب فرشتے کہتے ہیں فوراً قانون، سب نے مل کر کہا اعلان کے ہوتے ہی، اب تجلو فیہا من یفسدو فیہا، پروردگار کیا اس کو بنائے گا اپنا جانشین، اپنا قائم مقام، کائنات کا ذمہ دار۔ میں خلیفہ کا ترجمہ کر دوں آپ کی خدمت میں، آج کی زبان میں، لیٹسٹ لینگویج جو کرنٹ، اس میں ترجمہ کرو خلیفہ کا کیا ہے۔ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ترجمہ کیا ہے۔ آج کی
لغت میں خلیفہ کا ترجمہ ہے پرائم منسٹر، وزیر اعظم۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے کہا میں وزیر اعظم بناؤں گا، پرائم منسٹر بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا تجلو تو بنائے گا، یہاں زمین میں اس کو خلیفہ، پرائم منسٹر، پردھان منتری، نائب مقام اسے بنائے گا۔ من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد کرے۔ ہم سب ترجمہ کرتے ہیں نا فساد کا، شاید ابھی متوجہ نہیں ہوئے۔ فرشتے کون سا پوائنٹ اٹھا رہے ہیں ذرا سمجھو۔ آج دنیا کانفرنسیں کر رہی ہے، گٹھ بندھن بنا رہی ہے۔ فرشتوں نے اس کیفیت کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، ابھی آدم آئے بھی نہیں، خلافت ابھی معین بھی نہیں ہوئی، مگر انہوں نے سوال اٹھایا من یفسد فیہا، اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے۔ آپ نے بھی یہ ترجمہ کیا، فساد کا ترجمہ فساد نہیں ہے، فساد تو عربی کا لفظ ہے، ترجمہ اپنی زبان میں ہوتا ہے۔ توجہ چاہو، عربی کا ترجمہ عربی سے نہیں ہوگا، اردو میں فساد کا ترجمہ کیا ہے تو اس سے سنیے، لغت کھول کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فساد کا ترجمہ ہے آتنکواد، دہشت گردی۔ ایسے سننے کی باتیں نہیں ہیں، اور کر لیا فرشتے بن کے نہ بیٹھیے، ذرا سامعین کی حیثیت سے آپ تھوڑا سا سراہیے باتوں کو۔ کیا کہا فرشتوں نے؟ اسے بنائے گا خلیفہ جو زمین پر دہشت گردی کرے، ٹیرر پھیلائے، ٹیررزم، فساد، آتنکواد، فساد، دہشت گردی، فساد، اگرواد، فساد۔ مسلمانوں کے علماء نے لکھ دیا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا، کیا مولانا جرأت ہے فرشتوں میں اللہ پہ اعتراض کریں؟ اعتراض نہیں کیا، قرآن کی آیت کو پڑھائی نہیں ٹھیک سے۔ تجالو، یہ حمزہ استفہام پوچھ رہے ہیں، پروردگار کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ فساد کا سبب بنے، چونکہ تو خلیفہ کا اعلان کر رہا ہے، وزیر اعظم بنانے جا رہا ہے، جو وزیر بنانے جا رہا ہے، ہمیں انسانوں پر رحم آ رہا ہے، ہم کلیئر کر دیں۔ سنیے مجھ سے، یہ اعتراض نہیں تھا، یہ خلافت کا اسٹیٹس بتایا جا رہا تھا، یہ مقام خلافت بتایا جا رہا تھا، یہ شان خلافت بتائی جا رہی تھی۔ فرشتوں نے کہا یہ فساد تو نہیں کرے گا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہو اسے خلیفہ ہونے کا حق نہیں ہے۔ سلمان پڑھے محمد والے اسے کیا نصیب؟ قائم مقام، اسسٹنٹ، اللہ کی کائنات کا ذمہ دار بننے کا اسے ہم نے۔ جو فسادی ہو، جو دہشت گرد ہو، اسے وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ آج مسلمان پریشان ہیں، اگر قرآن میں فرشتوں کی رائے کو مان لیتا تو آج پریشان نہ ہوتا۔ توجہ غور کریے۔ اچھا، جب فرشتوں نے کہا اسے بنائے گا، یہی اگر بات رہتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی، پرابلم کریٹ ہوئی آتے، مصیبت پیدا ہوئی، اپجی، جنم لیا۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ کہنے گے نحنو نسبحو بحمدہ کا، پروردگار ہم کو دیکھ، ہم تیری تسبیح کرتے تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے۔ یہ ہم کیا ہے بھائی؟ یہ جو ہم ہے، ہم تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ہم تیری تقدیس پاکیزگی بیان کرتے۔ یہ اپنے آپ کو ایز اے کینڈیڈیٹ پیش کر رہے تھے، یعنی ہمیں خلیفہ بنا۔ فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ سجدوں کی کثرت پر خلافت مل جائے گی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا، عبادتوں کی کثرت پر خلافت مل جائے گی۔ اللہ نے کہا نظریہ بدلو، عبادت ڈیو ہے، واجب ہے، خلافت ہوتی یا نہ ہوتی، پھر بھی عبادت کرنا تھا۔ عبادت میرا رائٹ ہے، اور بھائی یہ میرا رائٹ ہے، پرسنل رائٹ ہے، میرا حق ہے۔ اللہ کا حق ہے جنت ہو نہ ہو، خلافت ہو یا نہ ہو۔
وہ بہرحال اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور کریے گا اب منزل ہے. اللہ نے قرآن میں 3 اعلان کیے. 3 ایک اعلان نہیں 3. یا ایھا النبی انا ارسلناک نبی ہم تمہیں رسول بنا رہے ہیں. فرشتے سائلنٹ. دوسرا اعلان انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. فرشتے خاموش. جیسے کہا میں خلیفہ بنا فوراً بول اٹھے. اس کا مطلب یہ ہے رسالت و امامت سے زیادہ اہم مسئلہ تھا فرشتوں کی نظر میں خلافت کا. رسالت کے موضوع میں کیوں نہیں بولے؟ امامت کے موضوع میں کیوں نہیں بولے؟ خلافت کے سبجیکٹ کیوں بولے؟ تو آواز آئی رسالت اور امامت کلیئر ہے، جھگڑا خلافت میں. اور جو کہا سلام پر محمد اور میرے بلنداری سلام پر محمد جی تھوڑا آگے آگے سلام پڑھتے آگے بڑھائیے. سلام پڑھتے آگے بڑھائیے. ہم منزل میں لا رہے ہیں. عجیب بات جب فرشتوں نے کہا یہ سوال کیا استفہام ہے یہ پوچھ رہے کوشچن کر رہے جیسے کلاس میں ٹیچر سے روزانہ پڑھاتے آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے سوال نہیں کرتے کیا الجھتے. فرشتوں کو خلافت سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے اللہ سے سوال کر لیا. اب اللہ کا یہاں پر رویہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ فرشتوں کو مطمئن کیا جاتا کہ بھائی ہم جانتے ہیں ہم بنائیں گے مصلحت کیا ہے مستقبل. اللہ نے ڈانٹ پلا دی. فوراً کہا انی اعلم ما لا تعلمون. جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے یہ کل کہا تھا کہ تو نہیں جانتا. مجھے یہ سوال تو تھا ہی نہیں، یہ کوشچن تو تھا ہی نہیں. اللہ آنسر الگ بنا رہا ہے جو سوال سے میل ہی نہیں کھاتا. بتائیے مجھے آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور محسوس ہو رہا کہ زیادہ پڑھے لکھے. اللہ فرمائے ماشاءاللہ اچھی بات ہے زیادہ پڑھا لکھا ہونا. نہیں بھی ہے تو اللہ زیادہ پڑھا لکھا کر دے تو اچھی دعا ہے. اور ہمارے پاس مجلس سے ہی ایک سورس ہے. اور کریے گا عجیب بات اللہ سے فرشتوں نے یہ کہا علم کو تو اس کے چیلنج کیا ہی نہیں تھا. اس سے تو اتنا پوچھا تھا کہ فساد تو نہیں کرے گا یہ اور اللہ نے ڈانٹ پلا دی. انہوں نے کہا ہمیں بنا دے خلیفہ. فرشتوں نے کیا سوچا ہمیں بنا دے. بڑے سیدھے سادے ہمارے سامعین ہوتے ہیں ارے بھائی یہ جو 2 چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں حمد کے ساتھ ہم تیری تقدیس کرتے ہیں یہ کیا تھا؟ یہ ایسی کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو شو کر رہے تھے. ہمیں بنا دے ہم تو ہیں. یہ مٹی مٹی سے کہاں بنا رہا ہے خلیفہ؟ ہمیں بنا دے ہم نور کی مخلوق ہے. ہمیں دے دیں یہ منصب دے دیں. اگر جب کوئی سنگٹھن ہوتا تو اس کا مکھیا کون تھا ہے نا؟ تو فرشتوں کا مکھیا کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ چہرہ. سنگٹھن کا چہرہ. لیجیے آج کی تناظر میں بھی نہیں سوچ رہا. جب کوئی سنگٹھن ہوتا ہے کوئی الائنس بنتا ہے تو اس کا کوئی ہوتا ہے نا نمائندہ. تو فرشتوں کا نمائندہ کون تھا؟ ارے کہہ دیجیے نا بالکل سید الملائکہ جبرائیل. تو جبرائیل کون تھے؟ فرشتوں نے کہا جبرائیل کو بنا دے خلیفہ. اللہ نے چپ خاموش دیا لو اللہ تعالیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بیٹھو اپنی جگہ چپ چاپ. یہ جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ یہ وہ جبرائیل ہے جو توریت لایا ہے جو زبور لایا ہے جو انجیل لایا ہے جو قرآن لایا ہے. پہاڑوں سے زیادہ جو وزنی ہے قرآن. آسمانوں سے زیادہ جو وزنی ہے زمین سے زیادہ جو وزنی ہے اس قرآن کو جبرائیل لایا. ساری کتابیں جبرائیل لایا. تو جبرائیل کی طاقت تو ہے نا کتابیں اٹھا کے لایا ہے اور جو چاہا اور بغل میں دبا کے نہیں لایا ذہن میں رکھ کے لایا ہے. ساری کتابوں کا حافظ ہے جبرائیل. وہ لکھا ہوا لیٹر نہیں لاتا تھا تحریر نہیں لاتا تھا.
لوہے محفوظ میں دیکھتا تھا، اللہ ڈائریکشن دیتا تھا، یہ آیت لے جاؤ، جبرائیل ذہن میں فٹ کرتا تھا، جبرائیل کا الہی کمپیوٹر اور جو چالا کیا ہے الہی کمپیوٹر، میموری، نورانی میموری، اللہ کی بنائی ہوئی میموری، اس میں رکھ کے لاتا تھا قرآن، زبور، تورات، انجیل، ساری کتابیں۔ یہ حافظ تھا چاروں کتابوں کا اور بس معصوم تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے اندر سے نکلو خدا کے لیے، چاروں کتابوں کا حافظ، معصوم، مطہر، سید الملائکہ، توجہ چاہ رہا ہوں، اتنا بڑا فرشتہ، امین وحی، مقرب بارگاہ الہی، اللہ کی دربار کا نمائندہ، مگر اللہ نے ڈال دیا کہ یہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اب بھی نہیں جانتے جسے چاروں کتابیں یاد ہو، جب وہ خلیفہ نہیں بن سکتا تو جسے عمر بھر میں ایک سورہ بقرہ سبب کو دماغ میں اللہ تعالیٰ خاموش، میری مصلحت، میرا پروگرام، میری اسکیم، میری یوجنا، میرا منصوبہ، تمہیں کیا پتا؟ آبجیکشن، سوال استفاد، کیسے جرات ہو؟ ڈانٹ دیا انی عالم مالا عزیز ہو۔ یہ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے۔ نوجوانوں کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کے یوتھ کے، ینگسٹر کے، یہ آپ کا جو مستقبل ہے، یہ فرش اللہ سے پوچھنے گے نا، بتاؤ بھائی، فرشتوں نے کل اتنا کہا تھا کہ کئی پرور اندیشہ جتایا، اندیشہ کیا تھا؟ فساد تو نہیں کرے گا، یہ سبب فساد تو نہیں ہوگا، اللہ کو کہنا چاہیے کر لیں، ہم بنا رہے، ہمارا بنا رہے وہ فساد کرے، اتنی بات کافی۔ اللہ نے ڈانٹا کیوں؟ اگر آپ کا اسٹوڈنٹ کلاس میں ٹیچر سے، پروفیسر سے، لیکچرر سے، معلم سے اگر سوال کرے، سر یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، اچھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، اور کوئی تو پوچھا جاتا ہے جو نہیں جانتا، کوشچن تو وہی ہوتا ہے جو میں جانتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہوگی؟ اعتراض نہیں ہوگا قرآن پر، پڑھے لکھے لوگ پکڑ نہیں کریں گے صاحب کی، مگر نہیں، اصل میں بہترین ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ہر سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اگر کے جی کا اسٹوڈنٹ ٹیچر سے پوچھے کہ اللہ کہاں ہے اور کیسا ہے، وہ ٹیچر کیا بتائے گا؟ ابھی تمہارا ذہن اس لائق ہے۔ بہترین استاد، بہترین مدرس، بہترین ماسٹر ٹیچر کون ہے؟ جو تمام ذہن اس کی سطح کو پرکھ لے کہ یہ سوال تحمل کرنے کے لائق ہے بھی یا نہیں، یہ جواب برداشت کر لے گا۔ بہت سارے جواب سمجھ میں نہیں جاتے، سامنے والے کو دیکھ کے جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک مثال چھوٹی، ایک شخص آیا آپ کے مولا کی خدمت میں، چھوٹے مولا کی خدمت، چھوٹی سرکار کی خدمت میں، وہ کہتا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو قادر ہے؟ میرے مولا نے کہا بالکل ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایک گھنٹے میں اس پوری کائنات کو سمیٹ سکتا ہے؟ بالکل سمیٹ سکتا ہے نا؟ دیکھیے ذرا سا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، فزیکلی طور پہ دیکھیے گا، بالکل میرا اللہ قادر ہے، ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے۔ کانٹے میں ایک انڈا، اس کے اندر پوری کائنات آ جائے۔ اب بتائیے صاحب، کائنات کو تو جانے لیجیے، یہ حال آپ لا دیں گے انڈے نہیں آ سکتے، یہ پکتی لا دیے انڈا پک کے نکل جائے گا، آ جائے گا، خرید یہ ہے انڈے میں، مگر امام کہتے ہیں بے شک اللہ کل شیء قدیر۔ کہ تو پھر بتائیے، کب بتانے کی ضرورت ہی نہیں، تیرے یہاں تو ہر وقت موجود ہے اس کا جواب۔ ایسے کا وہ کیا سامنے نظر آ رہا ہے؟ کا پہاڑ، کا کتنا بڑا ہے، کا بہت بڑا، کا وہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کا آسمان کتنا بڑا، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، سورج سے ایک ایک ستارے میں 40 ساری سورج، ایک ایک گیلیکسیز میں نہ جانے کتنے کتنے ستارے، اور ایک
آسمان کے دامن میں نہ جانے کتنی گلیکسی، تو آسمان کتنا بڑا ہوا سوچ سکتا ہے کوئی؟ آسمان کتنا بڑا ہوا؟ مولانا کہ آسمان دیکھ رہا، اجی اچھی طرح نظر آ رہا ہے، کا اطراف دیکھ، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ پورب پچھم مغرب مشرق سب دیکھ لیں، کہا مولا سب دیکھ لیا، کہا تجھے دھوکہ تو نہیں ہے؟ کہیں دھوکہ تو نہیں ہے، کہ یہ بتا سوچ کیا ہے دیکھنے کا، اتنی بڑی بڑی چیزیں یہ آئی کیسے؟ کہ یہ آنکھ جو ہے کہ تیری آنکھ میں کائنات آ سکتی ہے؟ آپ نے داد دی، آپ کا شکریہ، بہت اچھا ہے، اچھا لگا، مگر یہ سوال کا جواب ہمارے لیے نہیں تھا، یہ لاجک کے اسٹوڈنٹ کے لیے، سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے، ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں تھا، یہ اس جاہل کے لیے تھا، اور جو جانا اسی کی سطح کے مطابق تھا۔ تو ٹیچر کون با صلاحیت ہے؟ جو اپنے سامنے والے کی استعداد کو سمجھے اور اسی کے مطابق، حالانکہ کائنات آنکھ میں آئی نہیں تھی مگر اس جاہل کو ساکت کرنا تھا، چپ کرنا تھا، اور اسے مان لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ امامت فطرت کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے، نیچر کو اچھی طرح کیپچر کیے ہوئے ہوتی ہے امامت، اور کہیے آپ دے دیا جواب، ٹھیک ہے، مگر اللہ نے کہا اتنی عالم ہو مالا تعلم، اب مجھے بتائیے آپ مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ ہے اس جواب سے؟ اللہ کے میں کہوں نہیں اور کفر بھی نہیں، تحقیق کرنا میرا کام ہے، اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں۔ سوال آج کے زمانے میں یہ جواب میل نہیں کھاتا، سوال سے ڈانٹتا نہیں تھا، بتا، مگر اللہ جانتا تھا کہ ابھی فرشتوں کی طفلگی ہے، ابھی فرشتے ابتدائی منزل میں ہیں، جواب سن نہیں پائیں گے، کبھی کبھی سوال پہلے اٹھ جاتا ہے اور جواب اس کا صدیوں بعد مہیا ہوتا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اگر اللہ اس پر جواب دیتا تو فرشتوں کے سمجھ میں نہ آتا، کیونکہ سامنے تھا ہی نہیں۔ اللہ نے 38,000 برس انتظار کیا، اور جو جواب کے مہیا کرنے میں بہت مشکل ہے جواب، 38,000 برس 38,000 ایئر اللہ نے ویٹ کیا کہ جواب آئے تاکہ فرشتوں کو پھر کوئی مزید آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سنیے گا کب آیا؟ فرشتوں نے پیش کیے سجدے، عبادت، تسبیح، حمد، اطاعت، قبلہ و کعبہ، کیا پیش کیا فرشتوں نے؟ نحنو نسبح بحمدک، ہم تیری حمد کرتے، سجدے کرتے، رکوع کرتے، عبادت کرتے، ہمیں بنا دے خلیفہ۔ تو انہوں نے سمجھا تھا کہ خلافت عبادتوں پر ڈیپینڈ ہے، عبادتوں کے زور پر خلافت مل جائے گی تو راستہ کھل جاتا، تو جتنی زیادہ عبادتیں کرتے اسے خلافت مل جائے گی۔ اللہ اس غلط رویے کو رواج نہیں دینا چاہ رہا تھا، 38,000 برس انتظار کیا، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے تو میں آپ کو ملن نہیں دوں گا، اپنے بیان کو کمزور کر دوں گا۔ اللہ نے کہا محمد انتظار کرو، مجھے فرشتوں کا جواب مہیا کرنا ہے، فرشتوں کے دباؤ میں ہے کہ عبادتیں ہی سب کچھ ہے، لیکن جب جنگ خندق آئی اور علی نے ضربت لگائی تو نبی نے جھوم کے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کی عبادتیں زیادہ ہو وہ خلیفہ نہیں بنتا، جس کی ضربت عبادتیں ثقلین میں بھاری ہو۔ جسے خلیفہ بنا رہا اس کی ضربت کی یہ شان ہوگی کہ وہ تمہاری عبادتوں سے بڑی ہوگی، کہنے گا کہ عبادتوں اور جو چاہا اس میں حکمت یہ بھی تھی، علی کی ضربت کو ٹائٹل دینا افضل من عبادت الثقلین۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے کیا لفظ استعمال کیا نبی نے؟ محمد نے نہیں کیا، غضب بس نہیں کرا پیش، آج کے بعد بتا دے گا ان کج ذہنوں کو جو منبر پر بیٹھ کے بحث کر کے نماز بہتر کے علی بہتر، نماز افضل کے اہل بیت افضل، افضل منصور کی بحث ہی نہیں، تو جو چاہا ان میں ٹکراؤ ہی نہیں، کمپٹیشن ہی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا، اتنا بتا دو نبی نے کیا کہا، ضربت علی
افضل، علی کی ایک ضربت افضل. پتہ نہیں کہاں میری یہ معتبر شخصیات کس کیفیت میں ہوں. نبی نے کیا کہا؟ بدگمانی سے نکلیے باہر کر دی پڑے. کیا کہا نبی نے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ضربت علی، علی کی ایک ضربت، سنگل ایک ضربت ہے کیا؟ افضل، اکول نہیں، اکول نہیں، افضل. کائے سے افضل؟ من عبادت الثقلین. ثقلین کا سارے جن، سارے انسان، سارے فرشتے، قیامت تک کی ساری عبادتیں جمع کر لو، علی کی ایک ضربت سامنے رکھ دو. افضل کیا ہے؟ سوال تو انسان نے کیا. میں حق بجانے ہوں، میرا دل مطمئن نہیں ہوا. میں جب تک انتہا کو نہ پہنچا دوں ذہنوں کو، جب تک میرا فریضہ پورا نہیں ہوتا. کمپٹیشن میں کیا رکھا نبی نے؟ کس چیز کو رکھا؟ پیغمبر نے علی کو ہٹا دیا، علی کی ضربت کو رکھا ہے. کوئی نہیں کر رہے. یہ نہیں کہا کہ علی افضل ہے، نہیں، علی کی ضربت. اور کیا کہا؟ افضل. اب وقت نہیں ہے، کیا کرو؟ خطیب کی نگاہیں سارے حالات کو جج کر لیتی ہے. اپنی قابلیت کا بیان خطابت نہیں ہے، سننے والوں کو مطمئن کرنا خطابت ہے. پہنچا دوں آپ تک بات. ضربت والی ہے. اب اس کی تشریح کتنی کی جائے گا؟ جا کے نبی سے لڑیے کہ آپ کے ضربت کو افضل بتا دوں. نبی ہے وہ میں ایک ضربت افضل، ایک سنگل، ساری عبادتوں سے افضل کیسے؟ یہ قرآن میں کیا لکھا؟ اگر قرآن میں مل گیا تو مانو گے؟ بالکل مانیں گے. ہمارے یہاں نماز مغرب میں ایک سورہ پڑھا جاتا ہے، خاص کر پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد نماز مشرق میں پڑھا جاتا ہے کمپلسری ہے. کون سا سورہ؟ سورہ انا انزلنا. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا شب قدر کیا ہے؟ چیلنج، اللہ کا چیلنج ہے، کسی کو نہیں پتا. وما ادراک، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا نالج؟ ماں لیلۃ القدر، قدر کی رات کیا ہے؟ پھر خود کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہے کوئی ایک رات مگر ہزار مہینوں کی راتوں سے ہزار مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 80 برس کی راتوں سے ایک رات ہے. بڑی بحث کرتا تھا مسلمان، ایک ضربت کیسے عبادتوں سے افضل، ایک رات کیسے 80,000. کوئی بات کمزور نہیں کہہ رہا. ہمارے مولانا بھی تک خاموش ہے، ایک دفعہ کہی نہیں. آپ جب مجلس پڑھتے ہوں گے میری نصیب میں چھن ہو جائے تو کیسے گزرتے ہیں؟ بہت پیارے بھائی مجھے کہنے کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجلس میں علماء خاموش بیٹھ جاتے ہیں تو علماء بھی خاموش بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی علماء داد نہیں دے رہے، کوئی گڑبڑ معاملہ ہے. تائید کرنا چاہیے، فضائل پر شوقہ بولنا چاہیے. سامعین کے لیے تھوڑا ہی فضائل ہے، علماء کے لیے بھی جو کہ دیکھا افضل منزل. تو کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شہر کہتے ہیں منتھ، الف تھاؤزینڈ، ہزار مہینوں کی راتوں سے. ہزار مہینے 80 برس، 80 برس کی راتیں ایک طرف اور شب قدر ایک طرف ہے نا. آپ مجھے بتائیے یہ ایک رات کیسے افضل ہو تو سمجھ میں آ جائے گا ضرورت کیسے افضل. اگر حدیث پہ یقین نہیں، آیت پہ تو ہے. یہ آیت کو بھی ڈینائی کرو گے وہ گھڑے کافر ہو جائیں گے.
مسلم رضوی بن جائے. تو ملعون بننے سے بچنا ہے. یہ جب ایک رات تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کس لیے افضل ہے؟ کیا یہ 12 گھنٹے سے بڑی تھی؟ کیا یہ کروڑوں گھنٹوں میں پھیلی ہوئی تھی جو 80,000 برس سے بہتر ہو گئی؟ کیا 80,000 برس پہ محیط تھی یہ رات؟ بتائیے پھیلی ہوئی تھی؟ کچھ تو بتائیے فزیکلی طور پر. تھی تو اتنی جتنی آپ پھر یہ 80,000 برس سے کیسے افضل ہو گئی؟ مجھے یہ بتائیے. وہ کہا کہ دھرمیندر جانے کی ضرورت کیا؟ تو بالکل پاگل ہے دیوانے. ارے مجھے جواب ہے کیوں ہے یہ رات افضل؟ کہ یہ رات افضل ہے. انا انزلناہ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے. اگر یہ رات نہ ہوتی تو قرآن نہ آتا. جو چل نہیں سکتے. یہ نزول کا سورس بنی 100 سال نزول قرآن کے آنے کا سبب بنی ہے رات. اگر اس رات کو مائنس کر دو تو قرآن کی آمد ہی نہیں، قرآن نہیں آئے گا. تو اس لیے افضل ہے یہ رات 1000 مہینوں کی. تو چکی جائے گا 80 برس کی راتوں سے. اس لیے افضل ہے کہ اس میں قرآن آیا. تو جس میں قرآن آیا وہ رات تو افضل ہو گئی. یہی دلیل ہے نا. وہ ہماری بھی یہی دلیل ہے کہ اگر یہ رات نہ ہوتی تو قرآن نہ آتا، اور اگر علی کی ضرورت نہ ہوتی تو قرآن نہ بچتا. سلوات پڑھ دے محمد والا. اور بہترین سلوات پڑھیے محمد. اذان کیا بجے ہوتی ہے؟ سب کتنا وقت ہے ابھی؟ بجش تو ہو گئی بس جتنا. ہاں جانکار تو یہی کہیں گے بچے کی جان یہ لیجیے گا کیا. اب فرشتوں نے کہا تو اللہ مشیت اس گراؤنڈ کے انتظار میں تھی کہ کہاں سے کہیں نے بتایا گا کہ عبادتوں کے خلافت نہیں. جس کی ضرورت میں یہ کرنٹ ہو اسے ہے خلیفہ بننے کا. مگر اللہ نے آگے دوسرے پیراگراف میں فرشتوں کو پھر رتبہ دیا. بھائی چلو تمہارا دل لگتے ہیں. فرشتوں نے کہا ہمیں بتا دے معبود سیریس ہو خلیفہ بننا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں معبود یس بننا چاہتے ہو. اب چونکہ فرشتوں کی نگاہ میں رسالت اور امامت سے آگے امپورٹنٹ. رسالت پہ چپ رہے، امامت کے اعلان پر کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی رد نہیں ہے. چپ. اور جیسے کہا کہ خلیفہ بنا ہوا کہا نے بنا تو اہم ہوئی نا خلافت. معصوم فرشتوں کی نگاہ میں خلافت الہیہ ہے تو بالکل. اب کہہ تو دیا ہمیں بنا. اور اللہ نے بھی ایسا بے نیازی کے ساتھ جواب دیا کہ بالکل ڈیلے کیا ہی نہیں. بن جاؤ. اب جیسے اللہ نے پھٹ سے کہا بن جاؤ یہ ڈرے دنیا کام کرنے کی فرشتوں کی. پھر دیا شرم ہوتا کھاؤ دہشت بھرے ڈر گئے. اور ڈر کے اللہ تو دلوں کی بات جانتا ہے، ذہنوں کی بات جانتا ہے. اللہ اگر ڈر کیوں رہے ہو؟ میری بارگاہ ہے ہی اس لیے کہ جو چاہے مانگو. آپ تو نے کچھ غلط نہیں کیا، مانگا ہے. میری ذات گرامی کے لیے خلافت بہت چھوٹی ہے، تمہارے لیے بڑی ہے. مگر میں ہونا دینے والا. لو ڈر کیوں رہا، گھبرا کیوں رہا؟ کہ پروردگار رب العزت ایک قادر مطلق اے سبحان. ہاں بتاؤ کب کہیں ایسی جسمت تو نے مانگ لی بدلے میں خلافت پہ جو انجام نہ دے پائے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فکر والا حال نہ ہو جائے. تیرا غضب ہم پہ کاری اور بال پر نوچ کے کسی جزیرے پہ پھینک دیا جائے آجیون کاراواس. ہم ڈر رہے ہیں کہیں انجام نہ دے پائے تو کیا حشروں کا نتیجے پہ نہ جائے. دیکھو اچھے ذہن والے وہی ہوتے جو نتیجے پہ نظر رکھتے رزلٹ پر.
مانگا مگر رزلٹ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو. اللہ نے کہا نہیں نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دون وسعها. دو آیت ہے قرآن. اللہ کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف دیتا ہی نہیں جسے آدمی جھیل سکے. اب دیکھتے کب ہوتا ہے مثلا کوئی صاحب ہے ان کو بہت بڑی تکلیف پہنچی غم پہنچی اور وہ شکوہ کرنے لگتا ہے اللہ نے مجھے اتنا بڑا غم دے دیا. غم دینے کا شکوہ نہ کر، وہ جو برداشت کرنے کی طاقت دی ہے اس کا شکریہ بھی تو ادا کر. برداشت بھی تو ہی کر رہا ہے، اس سے کہاں سے آئی طاقت؟ یہ کس کا دیا؟ بہت بڑی فلسفی میں نے حل کی ہے. غم دینے والا غم بعد میں دیتا ہے، تحمل کی طاقت پہلے دیتا ہے تاکہ شکر سے پہلے شکریہ کا پروگرام بنا. یہ ہے سن لیا آپ نے بہت بڑا آج کا جملہ. اس کو آپ تعویذ گلو بنا کے رکھیے گا. کتنی بھی بڑی مصیبت آئے آپ اس کو ہنستے کھیلتے جھیل لے جائیں گے اگر یہ بات پیش کرے. اور اس طرح کا معبود مانگ تو لی خلافت خدمات بدلا ہمیں کیا کرنا ہوگا. میں نے بہت دیر پڑھ لیا آپ کی خدمت میں، اب آ رہا ہوں. دیکھو نہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، نہ روایت پڑھ رہا ہوں، نہ حدیث پڑھ رہا ہوں، نہ ہسٹری پڑھ رہا ہوں، نہ ناول ہے، نہ یہ دھاراواہک ہے، نہ اپنیاس ہے، نہ سیریل، نہ یہ قصے کہانی. ریفرنس لیتے جاؤ قرآن کا. جب فرشتوں نے کہا کیا کریں ہم جو ہمیں خلافت دے. اب نوٹ کر لیجیے آیت سورہ بقرہ سیکنڈ سورہ آیت نمبر 36. اللہ کہتا ہے ڈر رہے ہو میرے معصوم مخلوق، ڈر رہے ہو ہوگا پروردگار ڈر کی تو بات ہے. مانگ تو لیا خدمت کیا لے گا. تو اب قرآن پڑھیے جا کر دیکھیے شاید ترجمہ کرنے کی بھی نوبت نہ آئے. اگر آپ پریپیئر بیٹھے تیار بیٹھے آمادہ. اللہ نے کہا لو خلافت سجیمی رکھی ہے پلیٹ میں. کہا کیسے ملے گی؟ تو اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اتنا کام کرو کہ ان لوگوں کے نام مجھے بتا دو. اس ترجمے میں کون سا لفظ سمجھ میں نہیں آیا؟ پھر خاموشی کیوں؟ بتائیے مجھے آپ کون سا لفظ سمجھ میں آیا؟ اب نے اونی مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ. کیا بتاؤ؟ فرشتوں سے کہہ رہا ہے خدا اب نے اونی مجھے بتاؤ بے اسمائے ہؤلاء ان لوگوں کے نام. دورہ کراؤں گا جب تک آمادہ نہ کرنا. یہ زیدی فارم میں بات نہیں ہو رہی ہے. یہ 7 اگست 7 ہے نا 6 اگست اتوار ایک بجنے والا ہے. زیدی فارم میں ہے ہم. یہ پنجتری حال ہے. آپ بیٹھے تشریف فرما. یہ آج کی گھٹنا نہیں ہے. یہ اللہ کا پوچھ رہا ہے فرشتوں سے کہ ان لوگوں کے نام بتاؤ. آدم بن کے تیار ہوئے پیر کر دے اٹھا لے اٹھے اور کمپٹیشن شروع ہو گیا. اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتا. یہ لوگ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لوگ. فرشتوں کو تو لوگ نہیں کہتے، جنہوں کو تو لوگ نہیں کہتے. مجھے بتاؤ یہ اڑتی ہوئی چیلیں لوگ ہیں، برڈ یہ پرندے جو ہیں انہیں لوگ کہیے گا. یہ کھیتوں میں گدھے گھوڑے جو کام چل رہے ہیں انہیں لوگ کہیے گا. کون ہے لوگ؟ پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں لوگ ہیں. کون فرشتے لوگ ہیں؟ ہوگا نہیں. ان لوگ کون؟ آدم کی اولاد. تو آدم تو ابھی مت کرتے جانو نہ شادی نہ لائف نہ وائف. ابھی تو سیوا ہی نہیں پتا. اما حوا جب دلہن بن کے آئیں گے اور جب فیملی آگے چلے گی جب تو لوگ ہوں گے. ابھی تو کچھ بھی نہیں. اور اللہ پوچھ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتا. آپ سمجھیے گا معاف کیجیے گا میں آپ کو تیار نہیں کر پا رہا اتنی دیر میں. اصل میں سماعتیں بھی کیا کریں، اتری باتیں سننے کی عادت ہو گئی ہے. تو ہر کے اندر اترنا نہیں جانتے. ہماروں میں تالیاں بجائے خطیب خوب اٹھتے ہیں. قرآن کی بنیاد پر سوچو کب کہہ رہا ہے اللہ؟ جب ابھی آدم کی شادی نہیں ہوئی
حضرت دلہن بن کے نہیں آئی. آپ کے دادا بھی دلہن نہیں بنے, سب پہ صحرا نہیں چلا, تو ابھی تو لوگ ہے ہی نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں کے بات بتاؤ. قرآن نماز کا بات مجھ پر آپ کا پیدا ہو گئی. جب 15 سال کا ہو گیا میں, 15 سال کے آپ ہو گئے بالغ, تب اللہ نے نماز واجب. ہم جیسے گناہگاروں پہ بھی عمر کے 15 سال گزرنے کے بعد جو نماز واجب ہو اس کا بڑا شور ہے. نماز نماز نماز. اور جو آدم سے پہلے کے لوگ تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں. علماء بتاؤ وہ لوگ کون تھے؟ اب کون بتائے صاحب؟ ہم حضرت جی کے پاس پہنچے قرآن کی آیت لے کر. ان کا سرکار ذرا پڑھیے قرآن. پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں. کیا پوچھ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے نام بتا. حضرت جی سے پوچھنے والے یہ لوگ کون؟ اچھا تھوڑا ہی تھوڑے تو کیا بتاؤ, میں موقع کا شاید تھوڑے آئی وٹنس تھوڑے, مجھے کیا پتا. پھر کس سے پوچھے؟ آپ سے بڑے والے, وہ بھی یہ حضور کرے گا. پہنچتے پڑھتے پڑھے صحابہ کرام کا, انہوں نے کہا ہم تھوڑے ہی دے. صحابہ کے پاس پہنچے خلافت, وہ کہا ہم تھوڑے ہی دے. خلافت سے پوچھے حضرت عیسیٰ تک, وہ کہا میں بھی نہیں تھا. حضرت عیسیٰ کے بعد ایک نبی تک گئے, جاتے جاتے حضرت آدم تک پہنچ گئے. سرکار آپ بتائیے. کہا میں تھوڑا ہی تھا. لو سب تو آپ سیٹ بتائے کون, بتائے کون. آپ بھی بلا وجہ کے ہیڈک پر پھنسے ہیں, دلدل ہے. ارے بھیا جس کا مسئلہ ہے اس سے حل کراؤ. تو مسئلہ تو اللہ کا ہے, چلو اللہ سے حل کراتے. اللہ تعالیٰ حل کر. یہ لوگ کون تھے؟ ٹھہرو ذرا, صبر کرو, اپنی جگہ پر ذرا رکو, ابھی بتاتے ہیں. اللہ نے کہا کہ اگر لمبا سینٹنس لغت کے ذریعے سمجھ میں نہ آئے تو ہم نے قرآن میں ٹیکنیک رکھی. اِنَّا بَعْضَ الْقُرْآنِ يُفَسِّرُ بَعْضَهُ. قرآن کا ایک پارٹ دوسرے پارٹ کی تفسیر بن جاتا ہے, جواب بن جاتا ہے. ایسے پروردگار کب ایسے علم آدم الاسماء کلھا انبئونی بہا اسماء ہؤلاء. کتنا بڑا بنا؟ 8-9 انچ کا سینٹنس بنا. کچھ سمجھ میں آیا؟ سب تو الگ ہو گیا, ہمیں پتا نہیں. اب تو اتنا یہ بھیانک ہو گیا, اتنا کٹھن ہو گیا, اتنا ہارڈ ہو گیا, سمجھ میں آ ہی نہیں رہا. اللہ نے کہا ہم اس کو ریڈیوس کرتے ہیں قرآن میں, اسے مختصر کرتے ہیں خلاصہ. اللہ نے اس پورے سینٹنس کو بدلا ہم میں, سما ارازا ہم. ہم نے آدم کو پڑھائے وہ نام اور پھر فرشتوں کے ساتھ پیش کیا. کائے کو پیش کیا؟ وہ اے میم پیش ہم, 2 حرف کا ایک لفظ بنایا. اب پتہ چلا جن کے نام اللہ نے پوچھے تھے ان کا قرآن میں ٹائٹل کیا ہے؟ ہم. علامت کیا ہے؟ ہم. تعجب ہے میرٹ والے لوگ اس مرحلے پر خاموش بیٹھے. سوالوں کی دھوم ہے میرٹ کی. اور کمال کی بات کہہ رہا ہوں, اللہ نے اتنے بڑے سینٹنس کو کائے میں بدلا, کنورٹ کیا. اگلے بھائی میں نے کنورٹ کیا ہم میں. ہم آپ کہنے والا نہیں, یہ تو آپ نے اور کٹھن بنا دیا. ہم کا کہ نہیں, خدا بھلا کرے جبرائیل کا. جبرائیل نے مسئلہ حل ہی کرا دیا. جب اللہ نے قصیدہ پڑھا, یہ زمین نہ بناتا, یہ آسمان نہ بناتا, یہ سورج نہ بناتا, یہ چاند نہ بناتا. الا فی محبت ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء. تو چادر کے نیچے ہے وہ ہم ہے, اور پتہ چلا جن کے نام پوچھے تھے وہ ہم ہے اور وہ چادر کے نیچے ہے. جبرائیل نے کہا رب ومن تحت الکساء, محمود بتا دیں یہ ہم چادر کے نیچے کہاں ہے؟ بشیرت میں جھوم کے کہا ہم فاتحہ تو
وہ ذکر الہی جو اللہ نے کیا ہے. ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ ہم کون تھے؟ آدم سے پہلے کے لوگ کون تھے؟ سرکار دو عالم، مولا متقیان، شہزادی عالمیان، حسنین شریفین، یہ تھے آدم سے پہلے. ان کی نگرانی میں بنے ہیں آدم. معمولی بات ہے. اور پھر اللہ نے کہا نام بتاؤ. بھائی اتنا بتا دے مجھے میرے عزیزوں. فرشتے بتا پائے؟ نہیں بتا پائے گا، نہیں بتا پائے. بڑا خطرناک موضوع ہے. اگر پڑھوں تو تب پھنسوں، اور اپنے آپ کو بچانا چاہوں تب پھنسوں. وہ بتانے نہیں پھنس جاؤں تاکہ آپ تک پہنچ جائے. اللہ نے فرشتوں سے کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو. سب تک نہیں پہنچی شاید بات. کنڈیشن آپ کی روح میں اترنا چاہتا ہوں، اجازت دے دو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان لوگوں کے نام بتا دو فرشتوں، اگر سچے ہو. تو سچے کب ہوں گے فرشتے؟ اگر نام بتائیں تو انہوں نے تو نہیں بتایا. تو فرشتے صادق تو رہے. اتنا بڑا جگہ چاہیے بات کرنے کے لیے. معصوم ہے مگر صادق نہیں. اللہ کہہ رہا بتاؤ تو صادق. اگر بتا دو تو سچے، خدا بتائے تو کیا پھر تو سچے نہیں. تو فرشتوں سے ساری صفتیں متعلق کر دو مگر ایک مائنس کرو، صادقین نہیں ہے. صادقین نہیں ہے. فرشتے معصوم ہے، مطہر ہے، مگر اس بڑے میں صادقین نہیں. صادقین جمع ہے صادق. صادق کو جب پروگریس ملتا ہے، ترقی اپڈیٹ جب ہوتا ہے، صدیق بنتا ہے. تو جب اہل بیت کا نام لیے بغیر فرشتے صادق نہیں بن سکتے. یہ قرآن پروردگار سب کچھ دینے کے بعد یہ پوسٹ لے لی ان سے، یہ پورٹ فولیو فرشتوں سے لے لیا. صدیقین والا ڈپارٹمنٹ فرشتوں سے لے لیا. کیوں لیا؟ زیادتی ہے، ناانصافی ہے. اللہ ناانصافی نہیں کرتا. اللہ جانتا تھا معصوم رہو، فرشتوں مطہر رہو، جیتے رہو، قیامت تک زندہ رہو، تمہیں موت نہیں ہے. معصوم و مطہر. مگر ہم تم سے صادقین کا پورٹ فولیو لے رہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ ہمیں محمد کے زمانے میں قانون بنانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنوں متقی بنو. اور کیا کرو؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ ذرا سا سمجھیں اس ٹیکنیک کو بھی قرآن کی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان لانا میرا آپ کا کام ہے. پھر کہا اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ. مومن میں بنوں گا، آپ بنے گا. متقی میں بنوں گا، آپ. یہ ڈیو ہے نا. تیسرے مرحلے پر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ صادق بن جاؤ. نہیں سوچا. ایمان لاؤ، مومن بنو، متقی بنو. یہ کام تمہارا ہے، تمہاری کیپیسٹی میں ہے. مومن بننا، متقی بننا. مگر تیسرے پیراگراف میں یہ نہیں کہتا کہ صادق بنو، وہ کہتا ہے صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے صادق بنتا نہیں. نہیں سمجھ رہے؟ صادق بنتا نہیں، بائی برتھ ہوتا ہے، پیدا ہی صادق ہوتا. چونکہ صادقین کے ساتھ ہونے کا دل دیا تھا اللہ نے مومنوں کو اور متقیوں کو. اگر فرشتوں پر یہ پورٹ فولیو چھوڑ دیتا تو مسلمان کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے. اللہ بتا رہا ہے ان کے ساتھ ہو تو فرشتوں سے بہتر ہو. فرشتے صادقین نہیں ہیں. اب وہ صادقین کی جماعت تلاش کرو جو فرشتوں سے بہتر ہو. اگر آنکھوں میں تعصب کا چشمہ نہیں لگا
جن کے گھر میں جبرائیل چکی چلا رہا ہو، جن کے بچوں کے کپڑے لا رہے ہو، اب بھی افضل سمجھ میں نہیں آیا، انہی کے ساتھ ہو، انہی کے ساتھ ہونے میں آپ کے کونوں ماں صادقین، صادقین کی پوری زندگی ہمارے لیے نصاب سلیبس ہے، آئیڈیا ہے، نمونہ ہے۔ تو حضور محسوس کر رہے ہیں کیا ہے اہل بیت کی زندگی؟ آئیڈیا، نمونہ، اس کے پیمانہ، معیار، میزان۔ اہل بیت کے قریب آئیے، صادقین کو اپنائیے، زندگی بھر۔ جس کے اشارے ثواب کی مجلس سے خود بھی خطیب تھے اور بلا کے خطیب، ایسے خطیب صاحب ہم بھی پڑھتے ہیں مجلس سے، مگر وہ قیامت پر جب موت کے موضوع پہ مجلس پڑھتے تھے تو یقین جانیے جیسے موت سامنے کھڑی ہو، ایسے کرتے تھے، کیا زبان میں ایسا، کیا لفظوں میں جلتا رہا، ایسا آپ کے درمیان کے تھے۔ اس کو معتقون بھی خیر، اپنے مرنے والوں کو اچھائی کے ساتھ یاد کرنا، مجلس سے پڑھنا ہے، اہل کی خدمت کرنا۔ دیکھیے اب میں سے معصوم تو کوئی نہیں، لیکن جو اچھائیاں ہیں ہر آدمی کی وہ بیان کرو جو معاشرے میں کیا بات۔ صلہ رحمی، وہ بیٹھے گواہ، شرافت صاحب کے گواہ نہیں ہے آپ جناب بھائی، صلہ رحم جیسے کیا ہے شادی کو، خاندان کے کسی فرد کو مایوس چھوڑا ہے، ہر ایک کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، ایک نمونہ ہے۔ اگر آپ نے وہ وسعت ہے، آپ کے اسباب ہے، آپ کے ٹرنکس ہے، تو اپنے بھائیوں کے لیے یوز کرنا، اپنی برادری کے افراد کے لیے یوز کرنا، اور یقین جانیے کہ جو برادری کے کام آتا ہے وہی زندہ ہوتا ہے، جو بھائیوں کے کام آتا ہے۔ بس ایک شاید آدھے منٹ کی بات، نماز پڑھتے ہیں، صبح نماز پڑھی تھی اب سب نے ماشاءاللہ، پڑھتے ہی روزانہ، اہل بیت والے نہیں پڑھیں گے نماز تو کون پڑھے؟ قبول ہی ان کی ہوگی، نہ پڑھے تو تعجب ہے نا، یعنی 100% یقین ہے قبولیت کا، پھر بھی نہیں پڑھتے، اور جنہیں 1% بھی یقین نہیں بیٹے پڑھے، تو ہمیں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، 100% ایکسپٹڈ، نماز ہماری قبول ہو، یقین ہے، دلائل ہے، ہمارے پاس آیت قرآنی کی شواہد ہے، پروف سے۔ ہم منزل خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نماز چھوٹ رہی ہو آج تک اس مجلس کے جانے کے بعد نہ چھوڑنا، میں گزارش کرتا ہوں، بڑی محبوب عبادت ہے اہل بیت کے نزدیک نماز 2 رکعت۔ بھائی اتنا بتا دو قرآن میں کہیں ذکر ہے 2 رکعت نماز کا؟ نماز کا ہے، 2 رکعت کا نہیں۔ 6666 آیتوں میں کہیں نہیں ہے کہ صبح کی 2 رکعت پڑھ، صبح کی پڑھ یہ تو ہے 2 رکعت پڑھ، اچھا صبح کی پڑھ کیسے پڑھ یہ بھی نہیں کچھ بھی حکم ہے آگا گیا پر۔ جس قرآن میں 2 رکعت صبح کی نماز تفصیل کے ساتھ نہ، اسی قرآن میں چیوٹی کا سورہ، کیا بات ہے بھائی؟ سورہ نمل 27واں سورہ 27، چیوٹی آن، چیوٹی کے نام کا سورہ، کائیں کے لیے سورہ؟ تو چھوٹی سی بات ہے، جناب سلیمان جیسا پیغمبر ہے اپنی بساط اعجاز پر اڑتے ہوئے جا رہے، 5.25 کلومیٹر کی بلندی پر چلے جا رہے، چیوٹی نے دیکھا، اب قرآن پڑھ رہا ہوں، قالت نملۃ، چیوٹیوں کے سردار نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا فی مساجدکم، چیوٹیوں اے میری برادری والوں، اے میری بھائی بندوں، جاؤ اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں کچلی نہ جاؤ، کہیں مر نہ جاؤ۔ توجہ چاہنا، اللہ نے چیوٹی کا سورہ اتار دیا،
کیا کارنامہ تھا چیٹی؟ اس نے صرف اپنی برادری کو ہلاکت سے بچنے کا مشورہ دیا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ اپنی قوم کو ہلاکت سے بچنے کا مشورہ دیا تھا. جس نے مشورہ دیا اسے سردار بنا دیا, سید النمل بنا دیا, سید بنا دیا. قرآن میں سید کی ڈیفینیشن بھی بتائی ہے. سید وہی ہوتا ہے جو ہلاکت سے بچائے. جو کر رہے ہیں سید النمل بنا دیا. کمال ہے. تو چیٹی کا سورہ کیوں آیا؟ مجھے بتائیے کیا بازو پکڑ پکڑ کے اس چیٹی نے باقی چیٹیوں کو سوراخوں میں داخل کیا تھا؟ چلو چلو اندر جاؤ. یہ کیا تھا؟ نہیں. ایک پرپوزل کا مشورہ سنو بھائی, سلیمان کا لشکر تمہیں پاؤڈر بنا دے گا, مسل ڈالے گا, جان بچا دے. اللہ کو کتنا پیارا لگا سورہ ہوتا. نہیں سمجھے؟ بچایا نہیں تھا, مشورہ دیا تھا. اب تو مسلمان آنکھ کھول لے. ایک چیٹی اگر چیٹیوں کو بچانے کا مشورہ دے, اللہ تو اس کی مدح میں سورہ اتار دے. اور جو تیرے محمد کو اپنے بیٹے لٹا لٹا کے بچاتا رہا, یہ بھاگوے والی داد ہے. جیسے بھاگوے بارش ہوتی ہے نا, ٹکڑی میں بادل برستے ہیں, ایسے ہی آپ کی داد بھی ہے. بھاگوے والی بھاگوے نہیں بنتے. بس یہ بات جو بچا دے برادری کو, قوم کو, ملت کو, اسی کو لیڈر بننے کا حق ہے, اسی کو قائد بننے کا حق ہے. اور جو ہلاکت میں ڈال دے, عقیدتوں کی کینچیوں سے باہر نکلنا چاہیے, دیوڑی پرستی سے بچنا چاہیے, حقائق کو دیکھنا چاہیے, قرآن پہ نظر رہنا چاہیے. سمجھے؟ شخصیتوں کے فریب میں حق کو نہ دیکھو, حق کے فریب میں شخصیتوں کو دیکھو. یہی ہے اسلام کا پیغام, قرآن کا پیغام, سرکار دو عالم کا پیغام, اہل بیت کا پیغام. اور کربلا یہی باور کراتی, یہ تیقن کراتی, یقین دلاتی. مولا سلامت رکھے ان سامعین کو. ذرا محسوس کیجیے گا کیا ہے کربلا. کربلا وہ اسکول, وہ مدرسہ, وہ مکتب, وہ انسٹیٹیوٹ, وہ کالج, وہ یونیورسٹی, وہ تعلیم گاہ کہ جو کائنات میں ممتاز ہے, سپیریئر. کربلا نے اس عمر کو بھی معتبر بنا دیا جو عمر نظروں میں نہیں لئی جاتی. بتاؤ, جناب حور, جناب حبیب, جناب چاند, جناب مسلم اوسجا, جناب تجلی, جناب حامی, جناب مسلم, جناب ابراہیم, جناب محمد, جناب ابن محمد, جناب قاسم, جناب علی اکبر, جناب عباس, یہ تو بڑے بڑے, لیکن 6 مہینے کا بچہ کربلا نے کس انداز سے تعارف کرایا. 1 منٹ کے بجائے میں بس میں چاہتا ہوں آپ حسین کے گھر سے اٹھے تو اللہ کے گھر جائیں. اور سجدہ تو پھر واجب بن ہی جاتا ہے. ایسی باتیں سننے کے بعد فخر نہیں ہوتا مجھے اوپر, ناز, گھمنڈ, افتخار کہ ہمیں مولا نے اس مسلک پر پیدا کیا, ہماری ماؤں نے سلطان سے پروان چڑھایا کہ ہمارے وجود میں اہل بیت کی مودت کو ڈالا, انجیکٹ کیا اہل بیت کی سیرت. جناب 6 مہینے کے لگنے جگر. اب آپ کی آنکھیں چھلک گئی. دل تو چاہتا تھا کہ طویل ترین روایت پڑھو, مگر آدھے منٹ کی روایت. آج 6 اگست عزیزوں, شاید فارنہائٹ درجہ حرارت 30-20 کے قریب ہو, 30. یہ تو پنکھے چل رہے ہیں, اگر پنکھے نہ چلتے ہوتے اور ہم آپ دھوپ میں بیٹھے ہوتے کیا عالم ہوتا.
30 ڈگری پر حرکات ہو جاتے. کربلا میں کتنا ٹمپریچر تھا؟ تو تھرمامیٹر تو تھا نہیں عزیزوں. روایت نے ایک رخ بتایا ہمیں کہ کربلا میں اتنا درجہ حرارت تھا فارنہائٹ اتنا دانا گرے تو بھول جائے. پانی اگر ظرف میں رکھ دو تو ابلنے لگے کھولنے لگے. اب یہ تو بھائی سائنس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ کتنے ڈگری پر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ دانا بھول جائے. بھڑبوجے کو دیکھا ہے جب وہ اپنا بال چلاتا ہوتا ہے دانے بھولتا ہے کتنی ہیٹ ہوتی ہے جب دانا بھولتا ہے. کربلا میں ہیٹ تھی آپ نے نہیں سنا. دانا گرے تو بھول جائے پانی رکھو تو ابلتا ہے. وہاں پر 72 گھنٹے کے بھوکے پیاسے بچے کو حسین نے اسلام کی خاطر جلتی ہوئی زمین پر رکھا. آوازیں بلند ہے. ماں اور باپ کا جو عزتوں کا مرقع علی اصغر نے پیش کیا ہے. نوجوانوں اپنے ماں باپ کے لیے سوچنا آج کے بعد. جناب علی اصغر کی مصیبت آپ کو رلا رہی ہے نا تو ذرا والدین کو بھی سوچنا. جناب علی اصغر نے اپنے والدہ خاص طور سے مادر گرامی کو کس منزل تک متعارف کرایا انٹروڈیوس کرایا. بس مجھے بتائیے آپ 72 گھنٹے کی پیاس کیا رد عمل پیدا کرتی ہے؟ میں آپ میں سے کوئی بھی اگر 72 گھنٹے پیاسا رہ جائے تو ہماری باڈی کا پانی ختم ہو جاتا ہے. واٹر اسٹوائر ختم. توازن ذہنی لڑکھڑا جاتا ہے. توجہ کریں 6 مہینے کا بچہ ہے. ایک سوال کروں گا آزادی فارم کے اس عظیم مرکزی اعضاء پر اپنے محترم سامعین سے ایک بات پوچھو. 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا بچہ عمر 6 سال 6 مہینے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا. لوہے تھپیڑے فضائے انگارے برس آ رہی ہے جھلس رہے. ایک روایت میں نے پڑھا ہے علی اصغر کو اتنی شدت کی پیاس تھی. سنا مولانا سب کے بچوں کو سلامت رکھیں. ہر ماں کی آغوش بھری رہے. جناب علی اصغر کتنے پیار سے تھے. شدت عطش بتا رہا ہوں اس کا رد عمل اس کا نتیجہ کیا تھا اثر کیا تھا ایفیکٹ کیا تھا. پیاس کا ذرا سنیے گا. میں نے روایت دیکھی ہے خود کہ اصغر کے جسم میں چھالے پڑ گئے تھے. اتنی پیاس یہ انتہائی شدت ہے پیاس کی. لوہے چل رہی ہے گرمی ماحول آتش کدہ بنا ہوا. 72 گھنٹے کی بھوک ماں کا دودھ خشک ساری باتیں سنیے. مزید زہر میں بجھاوا 3 بھال کا تیر اور لگا تو کیسے لگا مینا روز نے چلیے میں نے مسائل کا رخ بدل دیا. بس ایک جملہ سنا. علی اصغر کے گلے کی حالت کیا تھی؟ یہ جو 3 بھال کا تیر تھا 1.5 فٹ کے رینج کا زہر میں بجھاؤ پائزن میں ڈوبا ہوا ننھے سے بچے کے گلے پر لگا. ذرا 1.5 فٹ کا تیر سوچئے اور ننھے معصوم کا گلا سوچئے. کون بتائے؟ چلو میرے ساتھ اندھیرے میں چلو شام غریب آتی. بس ایک ہی لفظ کہوں گا آپ کی مرضی روتے ہوئے اٹھیے یا نہ اٹھیے. جب شہدائے کربلا قتل کیے جا چکے
اور خیام میں آگ لگ گئی، 7 خیمے جل گئے، زیدانیوں کی ردائیں چھن گئی، بچی کے گنڈے بے دردی کے ساتھ کانوں سے کھینچے گئے ہیں، اتارے نہیں گئے، کانوں کی لبیں زخمی ہو گئی، تماچے لگائے گئے، مسند رسول جلی کے ہمارا علی اصغر جلا، بیویاں خیموں کی جلی ہوئی رات پر بیٹھ گئے، وہ جو 3 دن سے بچے نہیں سوئے تھے اور جنہوں نے اپنے وارثوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا، انہیں زینب نے تھپکیاں دینے کے سلایا۔ جیسے ہی رات کا عمل نصف سے زیادہ گزرا، شہزادی کی نظر پڑی کہ روشنی آ رہی ہے، گردن پہ جو تیر لگا تھا اس کی کیفیت بتا رہا ہوں، پہلی بار سنیں گے آپ، روشنی نظر آئی، جناب زینب نے کہا کون آ رہا ہے؟ ہمارے بچے سو گئے ہیں، تھک کے ڈر کے جاگے ہوئے ہیں، یہ یتیم بچے ہیں، خیال کرو، لیکن روشنی بڑھتی رہی۔ زینب نے دیکھا شہزادی نے کہ کچھ برقع پوش آگے بڑھی تو انہوں نے سلام کیا، ثانیہ زیادہ آپ کا سلام، کہا کون ہے سلام کرنے والے؟ آج تو ہمیں کوئی نام کے سلام بھی نہیں سمجھا، نبی ذاتیوں کا کیا وقت آتے ہیں، کون ہے تم جو سلام کر رہی ہو اس بیان ماحول میں؟ کہتی ہے بیوی میں آپ کے غلام کی بیوہ ہوں، کہا میں ہر کی بیوہ، بنی اسد کا قبیلہ قریبی تھا کربلا کا، جناب ہر کی شادی بنی اسد میں ہوئی تھی، یہ آئی تھی کھانا پانی دے کر کہ وہ آئی ہو، کہا آپ کے بچوں کے لیے ذرا سا کھانا اور پانی لائی اور کر رہے ہیں، جناب زینب نے بول دیا اور ایک مرتبہ رو کے کہا، اور کی بیوی کیا کیا سمجھتے ہیں؟ کربلا کی ریت کو جمع کیا، ایک مسند جیسی بچھائی بنائی اور کبھی بھی اس پر بیٹھا، جناب زینب نے کوزہ لیا اور لینے کے بعد وہاں آئی جہاں سکینہ سوئی ہو، تفسیرات دیکھئے گا، آہستہ سے زینب صلوات اللہ علیہ نے بچی کے شانے پر ہاتھ رکھا، آہستہ سے کہا سکینہ جان، جناب سکینہ چوک کر اٹھی چونکہ ڈری ہوئی تھی، جناب زینب نے کہا ڈرو نہیں پھوٹی ہے، کہا پھوٹی اندر اٹھی رات میں، کہا سکینہ پانی آیا، آنکھوں کو پلتے ہوئے جملہ کہا پھوٹی ابا میرا چچا آ گیا، پانی پہ نظر نہیں ہے سکینہ کی، کیا میرا چچا آ گیا؟ پانی کا متولی تو وہی تھا، کہنے بیٹی چچا نہیں آیا پانی آ گیا، پیلو بیٹی، علی اصغر کا گلا بتانے چلا، 1.5 فٹ کا تیر زہر میں بجھا ہوا ننھا سا گلا، ارے بھائی 40 کا تو ہمارے ہی ہوتا ہے، 6 مہینے کے بچے کا گلا کیا ہوگا؟ جناب سکینہ نے کوزہ سنبھالا نہیں اور ایک جملہ کہا، یہ ہے ادب، سنیے گا کیا ہے ادب کرو گا؟ بھتیجی پھوپھی سے کیسے کرنے گفتگو ہے؟ کہتی ہے پھوپھی اما آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسی ہے، آپ نے پی لیا؟ کہ نہیں بیٹی دانو اہل بیت، ہم اہل بیت ہیں، پہلے چھوٹے میں پلاتے ہیں پھر بڑے میں۔ سکینہ نے وہ کوزہ اٹھایا اور اندھیرے میں جنگل کی طرف چلا، جناب زینب چٹکنت پیچھے چلی، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہاں جا رہی ہے سکینہ؟ کہا پھوپھی ابا جو آپ نے کہا اس میں عمل کرنے، کہا بیٹی میں نے کیا کہا ہے؟ کہا آگی نے بتایا پہلے چھوٹوں کو پلاتے، ارے میرا چھوٹا نہیں اصغر ہے، اپنے شیردار کو پانی پلاؤ، آپ کے ذہن میں آنے نہ ہوگا کہ اکیلا شہید کربلا میں 72 میں جس کی قبر حسین نے بنائی ہے، باقی کسی نے دفن نہیں کیا اور قبر کا نشان مٹا دیا، سکینہ کوزہ لیے ہوئے علی اصغر کو تلاش کر رہی ہے، کبھی چچا کی لاش پہ آئی، کبھی بابا کی لاش پہ آئی، تو روایت کہتی ہے کہ سکینہ کی نظر اندھیرے میں ایک خاتون کا پڑی، وہ خاتون لباس میں تھی مگر بال بکھرے ہوئے تھے اور گود میں چھوٹا سا بچہ تھا،